ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون صدق الله المولانا العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اسلام اور دین کی صحیح ترجمانی وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جس جگہ قرآن یا حدیث اور فقہ اور دینی تعلیم نہ ہو، وہاں اسلامی معاشرے کا باقی رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسلامی اخلاق، اسلامی طور طریقے، اسلامی دینی بنیادی باتیں، ان سب کا دار و مدار قرآن اور حدیث پر ہے، اور قرآن و حدیث کے علم کے مرکز وہ مدارس ہوتے ہیں۔ تو اگر مدارس نہ ہوں، دینی مدارس نہ ہوں، تو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، اسلامی عمدہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم، یہ سب رہ جائیں گے، معلوم نہیں ہوگا، چھوٹ جائیں گے اگر یہ مدارس نہ ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوں وہیں آ رہی تھی اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے، باوجود تنگیوں کے، باوجود دشواریوں کے، باوجود پکڑے جانے کے خدشے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں ایک مکان جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس کو آپ نے منتخب کیا، اور وہاں صحابہ کو آپ جمع کر کے جو اللہ کی طرف سے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں پیغام ملتے تھے وہ سنایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے۔ تو مکۃ المکرمہ کا پہلا مدرسہ اور درسگاہ قرآن کو، حدیث کو سمجھانے کے لیے وہ دار ارقم تھا۔ جو بھی نئے مسلمان ہوتے اور ان کو قرآن کی تعلیم دینی ہوتی، حدیثیں سنانی ہوتی، اسلام کا مزاج بتانا ہوتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دار ارقم میں جمع ہو جاتے، اور وہاں پر ان اسلامی بنیادی باتوں کو سمجھایا اور سکھایا جاتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ جانے کا ارادہ فرمایا، تو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینۃ المنورہ روانہ کر دیا، اور ان سے یہ پابند کیا گیا ان کو اس بات پر کہ وہ وہاں جا کر قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کی آیات اور اس کی تفاسیر کو، احادیث مبارکہ کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمانوں کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے وہاں ایک دینی درسگاہ قائم کریں۔ چنانچہ مصعب بن عمیر وہاں گئے، بنی ظفر کے ایک بڑے مکان میں انہوں نے درسگاہ قائم کی۔ جو بھی مسلمان ہوتے وہ لازمی سمجھا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے، ہمیں حدیثیں معلوم کرنا ہے، ہمیں شریعت کے احکام کو جاننا ہے۔ ہر مسلمان اس کو سمجھا کرتا تھا، اس کو ضروری سمجھا کرتا تھا۔
آج تو بنیادی باتیں بھی اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو کسی مسلمان کو یہ شوق بھی نہیں ہے، یہ ذوق بھی نہیں ہے، یہ دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، مجھے سیکھنا ہے، یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، بس اب کافی ہے، سب ختم ہو گیا، وہی ابتدا وہی انتہا ہے، وہی آغاز وہی اختتام ہے، بس وہی منتہا ہے دینی علم کی کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کوئی اسلامی نام رکھ دیے، بس اس کے بعد اور کوئی چیزیں نہیں ہیں، کچھ ایکشن ہیں، کچھ اعمال ہے، وہ جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں ان کی طرح جھکنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانے کے اوقات کو چینج کر لینا ہے، رمضان آ جائے لباس تبدیل کر لینا ہے، حج کا موقع آ جائے، بس اس کو اسلام سمجھا گیا ہے۔ لیکن سنجیدگی سے کسی بھی بات کو سیکھنے اور سمجھنے کی طرف عام طور پر مسلمانوں کا رجحان اور خیال ہی ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ میں رہے، سارے ہر اسلام قبول کرنے والا یہ سمجھتا تھا کہ دین کی باتیں مجھے سیکھنا ہے۔ کتنی قرآن کی آیتیں آ گئی، کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سناؤ بھائی کیا ہے، ہر ایک کو فکر ہوتی تھی اور ہر ایک جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ کل آپ نے کیا سنایا، کل آپ نے کیا سکھایا۔ اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے ہی صحابہ، وہ صحابی عام ہونے کے ساتھ خواہ وہ کسی ملازمت میں لگے ہوئے ہوں، کسی تجارت میں لگے ہوئے ہوں، کسی زراعتی پیشے میں لگے ہوئے ہوں، بکری چرا رہے ہوں، اونٹ کو پانی پلا رہے ہوں، دودھ دو رہے ہوں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میری ذمہ داری ہے کہ دین مجھے سیکھنا ہے اور اس کے لیے دین کے مراکز کو جانا ہے، یہ عام بات تھی۔ اسی لیے ہم تانتا بنا ہوا رہتا تھا، لوگوں کے سیکھنے کی ایک بڑی تعداد آ کر رہا کرتی تھی اسلامی مراکز میں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی بنائی تو اس کے ساتھ ہی اب کسی کے گھر پہ تعلیم نہ ہو، جیسے مکہ میں دار ارقم میں ہو رہی تھی، یا مسجد نبوی کے بننے سے پہلے کسی اور کے کشادہ مکان کو مرکز بنا کر، مدرسہ بنا کر، دین سیکھنے کی جگہ بنا کر وہاں تعلیم دی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب کسی کے گھر میں نہیں، یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی اور وہیں اس میں ایک چبوترا بنایا صفہ کے نام سے، اور آپ نے کہا کہ اب اصحاب صفہ یہاں رہیں گے۔ وہ جو قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ جو حدیثیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ جو شریعت کا علم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اب اس چبوترے پر رہا کریں گے۔ گویا کہ دنیا کا سب سے پہلا باضابطہ اقامتی کوئی مدرسہ تھا تو وہ صفہ کا چبوترا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں مسجد کے ساتھ ساتھ اس کو قائم فرمایا تھا، اور ہر دن وہاں سیکھنے والے آئے، نئے آ رہے ہیں، پرانے جا رہے ہیں، کبھی تعداد 100 ہو گئی ہے، کبھی 150 ہو گئی ہے، کبھی 200 ہو گئی ہے، کبھی 300 لوگ ہیں جو مستقل رہائش پذیر ہیں، اقامتی ہیں، وہیں رہنے والے ہیں، اسٹے کرنے والے، کھانے پینے والے، اور بقیہ تو روز سیکھنے والے، وہ تو پورا مدینہ ہے، اور رہ کر سیکھنے والوں کی بھی بڑی تعداد تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں قرآن و حدیث کی ترجمانی کے لیے مراکز قائم کیے، مختص جگہیں، درسگاہیں قائم کی، اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں افراد سازی کی۔ وہیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، وہیں عبداللہ بن مسعود تیار ہوئے، وہیں معاذ بن جبل تیار ہوئے، جن کو ملکوں ملک بھیجا گیا کہ جاؤ اس ملک میں اب تم جا کر وہاں کام کرو۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیار کیا۔ تو اس زمانے سے لے کر ہمارے اس زمانے تک دنیا بھر میں مدارس ہیں اور مدارس کی ضرورت ہے۔ اگر مدارس نہ ہوں تو میرے بھائیوں
کسی بھی مسجد کو امام نہیں ملے گا، کوئی اسکول والوں نے یہ ٹھیکہ لے کے نہیں رکھا ہے، کسی حکومت نے، کسی ادارے نے، کسی سیاسی پارٹی نے یا کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیے، آپ کی مساجد میں اذان دینے کے لیے ہم کچھ افراد کو تیار کر رہے ہیں، ہم کچھ اماموں کو تیار کر رہے ہیں، رمضان آنے سے پہلے تیاریاں، تراویح پڑھانے کے لیے کچھ حفاظ کو دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو کچھ مسائل پیش آ جائیں تو اس میں فتوے وغیرہ دینے کے لیے کچھ مفتیان اکرام کو ہم تیار کر رہے ہیں، اور سماج سدھار کے لیے، لوگوں کے اصلاح معاشرے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے واعظین کو ہم دے رہے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ مدارس نہ ہوں تو پھر بچوں کے مکاتب نہیں رہیں گے، بڑوں کے لیے دینی رہنمائی رہبری نہیں رہے گی، مسجدیں میں اذان اور نمازیں نہیں ہوں گی، عید کے موقعوں پر کوئی عید پڑھانے والا نہیں ہوگا، پیدا ہونے والے کے کان میں اذان دینے والا نہیں ملے گا، مرنے والے پر جنازہ پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے اول سے آخر تک سارے دین کے بنیادیں، ساری دینی کام، دینی تحریکیں، دینی تنظیمیں، دینی ادارے، جماعتیں، سب کو ضرورت ہے حفاظ کی، علماء کی۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے ہی جو حفظ کر رہے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اللہ کے گھر والوں کی طرح ہے، وہی اللہ والے ہیں، ہم اہل اللہ و خواصتہ، وہ اللہ والے بھی ہیں اور وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے سیکھنے کا، سکھانے کا اور اس کی طرف توجہ دینے کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیبیں دیں، اور دور اول میں سبھی لوگ، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا خواتین، کیا تاجرین، کیا ملازمین، کیا کسی جگہ کوئی پیشہ کرنے، فن ہنر سیکھنے سکھانے والے، سبھی دینی تعلیم کو ضروری سمجھا کرتے تھے۔ 100% لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اب وہ پرسنٹیج گھٹتے 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 اب ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ 3% بچے ایسے ہیں جو ان مدارس میں آ رہے ہیں، بقیہ 97% وہ ہے جو ان دینی مدارس سے دور ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی یہی اشکال ہے کہ مدرسوں کی ضرورت ہی کیا ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا طبقہ 97% لوگوں کو دین پہنچانا ہے، اور اس کے لیے اگر افراد سازی نہیں ہوگی، وہ 3% میں بھی آگے چل کے پڑھنے لکھنے قابل بن کر باہر کام کرنے کے لیے صرف 1% رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایسا نہیں کہ جتنے مدرسے میں ایڈمیشن لے لیں گے سب حافظ بن جائیں گے، جتنے حافظ بن جائیں گے وہ سب عالم بن جائیں گے، اور جتنے حافظ عالم رہیں گے وہ سب دینی خدمات کریں گے، ایسا نہیں ہوتا، سب ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ 1% جو چھٹ کے آتا ہے اور وہ ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتے ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، دینی مدارس کی قرآن و حدیث کو باقی رکھنے کے لیے، قرآن و حدیث کے پڑھنے، سمجھنے، اس کی دعوت دینے، اس پر عمل کرنے، اس کو قائم رکھنے کے لیے مدارس کی ضرورت ہے، اور مدارس اس کے قائم ہونے کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ دلانا۔ سب سے بہترین تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور جو دوسروں کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تعلیم حاصل کرنے والے، ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی، یہاں تک کہ آسمانوں میں رہنے والے ساری مخلوق اور زمینوں میں رہنے والی ساری مخلوق، حتی النملۃ فی جحرھا والحوت، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی اور یہاں تک کہ سانپ بچھو بھی ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کو سیکھنے اور سکھانے میں لگے رہتے ہیں۔
جیسے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ کہ اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایسے ہی اللہ ویسے ہی الفاظ میں جیسے الفاظ میں اللہ درود پڑھتے ہیں، ایسے ہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو سیکھ رہے ہیں۔ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ ہم کسی کے استقبال کے اندر ریڈ قالین بچھا دیں تو بہت بڑے شرف کی بات سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طالب علم ہیں، وہ بچے جن کو آپ قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے مدارس کے حوالے کر رہے ہیں، مدرسوں کو بھیج رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے اچھی سواریاں نہیں آ رہی ہیں، اچھی گاڑیاں، اے سی کی گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں، وہ انٹرنیشنل اسکولز جانے والوں کے لیے یقیناً اے سی کی گاڑیاں آ رہی ہیں۔ یہ تو کبھی پیدل، کبھی سائیکل پر، کبھی آٹو میں آ رہے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو کوئی اور نہیں، فرشتے پاکیزہ مخلوق اپنے پر ان کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اس سے بڑے شرف کی کیا بات ہو سکتی؟ اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتی ہیں، اور ساری مخلوق جو زمین و میں، آسمانوں میں، یہاں تک کہ بل میں رہنے والی چونٹی بھی اور بلوں میں رہنے والے سانپ بچھو بھی ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو ان مدارس کے حوالے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور ساری مخلوق ان کے لیے دعاؤں میں لگ جائے گی۔ جب یہ لوگ سب دعا کریں گے اللہ کی رحمتیں ہوں گی، تو کیا مدارس میں پڑھنے والے بچوں کا کوئی نقصان ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم دنیا بنانے کی چکر میں ان کی دنیا بھی خراب کر دیتے ہیں، ان کی آخرت بھی تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اور بالخصوص ہمارے اس ملک میں تو اس وقت میں منصوبہ بند انداز میں ایک تعلیمی نصاب ایسا چلایا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، عقیدے، عمل، سوچ، فکر کے اعتبار سے اسلام مخالف لوگوں کو تیار کرنے کا ایک منصوبہ بند طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے، اور اس میں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت میں بہت زیادہ اہم ضرورت وہ مدارس کو مضبوط کرنا، اور مدارس مضبوط ہوتے ہیں اپنی نسلوں کو مدرسوں کے حوالے کرنا، اپنے بچوں کو مدرسوں میں ایڈمیشن دلانے کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بلکہ اگر اللہ اولاد دے، سب سے پہلا بڑا بیٹا ہم گھر کا، خاندان کا، اس کو ہم مدرسے کے حوالے کر دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے ہی بچے ہمارے دینی تعلیم حاصل کریں۔ کیا ضرورت ہے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے؟ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو پڑھ لکھ کر بھی، ڈگریاں رکھ کر بھی پھر وہ بزنس پر آ گئے، وہ کسی ملازمت میں آ گئے، کوئی اور ہنر اور فن سیکھ کر کچھ کام کرنے لگے۔ ان کی وہ ڈگریاں اور ان کی وہ سرٹیفکیٹس، وہ صبح اٹھ کر جانا، وہ بوجھ بھر کتابوں کو، کاپیوں کو پیٹھ پر لاد کر جانا، ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہو۔ 10 15 20 سال پڑھ لیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو ویسا ہی فارغ کریں جیسے حضرت مریم کی امی جان نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی منت مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، بس میں امید سے ہوں، لیکن میں ارادہ کر رہی ہوں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے، آپ کے دین کے کام کے لیے فارغ کر رہی ہوں۔ کوئی میں اس سے اپنی دنیا کی خدمت اس سے نہیں لوں گی، میں پوری طرح سے اس کو فارغ کر رہی ہوں۔ ایسے ارادے کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا فضل کا معاملہ فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی جب ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے فارغ کریں گے، اللہ غیبی طور پر ان کے لیے رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کے کھانے کی فکر تھی، ان کے دنیا کے کاموں کی، پیسوں کی فکر تھی۔ وہ لا کر دینے جاتے تو اس سے پہلے ان کے پاس پیسے موجود ہیں، پھل پہنچانے جاتے پہلے سے ان کے پاس پھل موجود ہیں، وہ کپڑے پہنچانے جا رہے ہیں اس سے پہلے ان کے پاس ساز و سامان موجود ہے۔ اللہ غیبی طور پر ایسے انتظامات فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ
بہت بڑے دعوت و تبلیغ کے واعظ گزرے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان سے ان کے واعظ نصیحت اور بیانات کو سنا کرتے تھے۔ جب وہ چھوٹے سے تھے تو رہنے تو والے تو گجرات پالنپور کے تھے، لیکن ان کی خالہ بمبئی میں رہتی تھیں، اور اس وقت میں ان کے زمانے میں بمبئی میں انگلش اسکولوں اور مشنری اسکولوں کامیاب اس کا ایک جال تھا، اور وہاں پڑھنا پڑھانا ایک شرف کی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو پڑھائی کے لیے اپنی بہن کے یہاں ان کی امی جان نے چھوڑ دیا، تو بمبئی میں رہ رہے تھے، اور جب وہ فرسٹ ایئر میں تھے تو اتنا اچھا انہوں نے پڑھا کہ سارے اسکول میں سب سے فرسٹ اور سب سے اعلیٰ نمبرات سے وہ کامیاب ہوئے۔ تو جب ان کا اینیول ڈے تھا اس وقت میں ان کے خالہ کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے اسکول کا ٹاپر ہے اور ہمارے اسکول کا سب سے بیسٹ طالب علم ہے، لہٰذا ہم یہ کہ اب آئندہ ان کی ساری فیس فری کر رہے ہیں، ان کی ساری فیس معاف کر رہے ہیں، اب آئندہ ہمارے پاس ہی یہ بچہ آئے، جب تک بچہ یہاں پڑھے گا ہم اس کی پوری فیس معاف کر رہے ہیں، فری تعلیم اس کو ہوگی، آپ یہاں اس کا داخلہ رکھیے۔ تو اب یہ چھٹیوں میں ان کے پالنپور خالہ ان کو لے کے گئیں اور بہت خوشی سے اپنی بہن اور حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان کو سنایا کہ معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، سارا اسکول سارا اسٹاف سب لوگ تعریف کر رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے۔ اب تو انہوں نے ان کی فیس بکس سب چیزیں معاف کر دی ہیں، سب فری کر دیا ہے۔ تو وہ دیہات کی رہنے والی خاتون تھی، جب انہوں نے سنا کہ بچہ بہت ذہین ہے اور پڑھنے میں بہت آگے ہے تو فوراً انہوں نے کہا جب ایسی بات ہے، اتنا ذہین اور اچھا ہے تو میں اس کو انگریزی اور عصری تعلیم پڑھا کر کوئی آفیسر اور نوکر نہیں بناؤں گی، میں تو اس بچے کو قرآن و حدیث کا محافظ اور دین کا سپاہی بناؤں گی، اب اسکول نہیں بھیجوں گی، مدرسے میں داخل کر کے اس کو قرآن کا حافظ بناؤں گی، یہ ارادہ کیا۔ آج والدین کسی کا بچہ حافظ بن جائے تو ہم کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ حافظ کیوں بن گیا، حافظ بنتے ہی بچے کو لے جا کے اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ حافظ پہلے تو آتے نہیں اور آ گئے، حافظ بن گیا بچہ تو سب سے بڑے دشمن ان کے والدین ہوتے ہیں، اس کو پہلے اس تعلیم سے ہٹاتے ہیں کہ نہیں اب یہ نہیں، یہ عصری تعلیم پڑھے گا، یہ اسکول کالج کی تعلیم پڑھے گا، اور یہ شاہین میں جائے گا، یہ ایم ایس میں ایڈمیشن لے گا۔ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، تو پھر ویسے بچے جن کے والدین شکر کے بجائے کفر کرتے ہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے اس کو اللہ حافظ بننے کے بعد حفظ سے بھی محروم کر دیتے ہیں، اس کو ایک آیت بھی پڑھنے کے قابل نہیں رکھتے، ایسے خراب کام کرتے ہیں۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بچہ دین میں آگے بڑھ رہا ہے تو اس میں اور شوق ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل یہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس قائم کرنا اور مدارس آباد کرنا، اور مدارس قائم اور آباد اور مضبوط ہوتے ہیں اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرنے کی وجہ سے۔ کیا سوچ رہے ہیں کوئی یہودی لا کے ڈالے گا کہ مدرسوں میں، کوئی نصرانی لا کے ڈالے گا، کوئی ہندو لا کے مدرسوں میں بچوں کو ڈالے گا؟ نہیں، ہم کو ہی ڈالنا ہوگا۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے تو عصری تعلیم پڑھیں گے، دنیاوی تعلیم پڑھیں گے، ہر کوئی یہ سوچتے رہے گا تو مدارس کو بچے کہاں ملیں گے؟ پھر ایک وقت آئے گا کہ جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی تاریخ موجود ہے۔ آزادی کے ایک بہت بڑے عالم دین فضل رحمان خیرآبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل رحمان خیرآبادی رحمت اللہ علیہ، ان کی اولاد آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہوگا، ان کی نسلوں کے اندر بعض ایسے ہو گئے ان کے بچوں کی دین کی فکر نہیں کی گئی، تو انہی میں ملحدین پیدا ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کسی بھی مذہب کے قائل نہیں ہیں۔ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے مایہ ناز علماء میں سے گزرے ہیں۔ آزادی کے وقت میں ان کے ایک فتوے پر لاکھوں لوگوں نے اپنے جان کے نذرانے دیے ہیں، اور ان کی نسلوں میں ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، صاف کہہ رہا ہے کہ میں ایتھسٹ ہوں، میں کسی مذہب کا قائل نہیں ہوں۔ آپ نے ڈیبیٹ دیکھا ہوگا جاوید اختر کا، یہ انہی کی نسلوں میں ہے۔ آپ نے وسیم رضوی کو نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا آدمی کہ شیعہ برادری کے اندر جس کو شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا تھا، وہ
بہت بڑا آدمی اچھا سمجھا جاتا تھا، اس نے اعلان کیا کہ نہیں، مجھے قرآن پر اعتراض ہے، قرآن کی 26 آیتوں کے اوپر اعتراض ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے علل اعلان یہ کہا کہ میں وسیم نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی نام میں سے ہے، جسیم اور وسیم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں وسیم نہیں، میں جتندر بن رہا ہوں، اور یہ کہہ کر اسلام کو وہ چھوڑ کے چلے گیا۔ نجمہ ہبت اللہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے نامور علماء میں سے گزرے ہیں، قرآن شریف کی بہترین ترجمانی اور ترجمہ انہوں نے، تفسیر انہوں نے کیا ہے، ان کی نسلوں میں یہ بچی ہے، اور وہ کہہ رہی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دین شریعت کے عنوان پر ریزرویشن نہیں ملتا، مسلمان غریب ہیں تو ہو جانے دیجئے، کچھ بھی ہو جانے دیجئے، ان کو ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم جو کمزور طبقات ہے ان کو وہ 4.5 ریزرویشن کے سلسلے میں جب بات ہو رہی تھی تو ایک اعلیٰ مسلمان خاندان کی بیٹی کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ برقعے کے مسائل آئے، حجاب کے مسائل آئے، طلاق کے مسائل آئے، بابری مسجد کا مسئلہ آیا، ان سب موقعوں پر جہاں غیروں نے مسلمانوں کی مخالفت کی، وہیں مسلمانوں کی صفوں سے کچھ مرد اور عورت کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہاں، مسلمان غیر جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، مسلمان ابھی بھی دقیانوسی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے فیصلے دینے کا مطالبہ کیا، باہر آ کے احتجاج کیا کہ نہیں، پردے کا مسئلہ غلط ہے، طلاق ثلاثہ غلط ہے، بابری مسجد کا مطالبہ مسلمان غلط کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلمان ہی کہہ رہے ہیں۔ کون سے مسلمان؟ جس کو آپ نے دینی تعلیم نہیں دی۔ آج جا کر دیکھیے، دنیاوی تعلیم تو بہت دی، دینی تعلیم نہیں دی گئی، تو ویسے بچے اپنے ماں باپ کو ماں نہیں سمجھ رہے ہیں، باپ کو باپ نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا چہرہ ہی دیکھ لیں۔ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہم بچوں کی دنیا کی تو بہت فکر کر رہے ہیں، دینی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت میں موجود تھے وہاں؟ اگر موجود ہوتے تو یہ سارا منظر دیکھتے کہ حضرت یعقوب کا انتقال ہو رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو جمع کیے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کیسے عبادت کرو گے، کس کو اپنا رب مانو گے اور کیسے عبادت کرو گے؟ یہ یعقوب علیہ السلام جن کے بچے بھی نبی ہیں، اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دیا ہے، ان کے ابا بھی نبی، ابا کے ابا دادا بھی نبی ہیں، اور وہ فکر کر رہے ہیں کہ بچوں کو دینی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور آج ہم لوگ نہ ہم پوری طرح سے دین پر، شریعت پر عمل کرنے والے، نہ ہم گھر میں 5 وقت نماز پڑھنے والے، نہ تلاوت کرنے والے، نہ گھر کے اندر ہم نے روزوں کی اہمیت بتائی، کوئی چیز نہیں کرنے والے، صرف ہم بچوں کا نام مسلمان رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز دین کی بچوں کو سکھانے کے فکر مند نہیں ہے۔ اس کے باوجود، اس کے ساتھ ساتھ دشمن ہمارا یہ چاہ رہا ہے کہ اس ملک میں نام کے مسلمان رہیں، عمل کے مسلمان نہ رہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم مدارس قائم نہیں کریں گے، مدارس میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے، تو میرے بھائیو حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارتداد کی لہر، ارتداد کی آگ کیسے پھیل رہی ہے۔ کوئی خاندان باقی نہیں رہا جس خاندان کے بچے اور بچیاں عملاً علل اعلان مرتد ہو رہی ہوں، ایسا کوئی خاندان باقی نہیں رہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے کھانے کپڑے سے زیادہ، اور ان بیمار ہو جائے تو دوا دارو سے زیادہ، اور عید کے موقعوں پر ان کو کپڑوں سے زیادہ، خوشیوں کی چیز دینے سے زیادہ ضروری اور اہم اور بنیادی چیز ان کو دینی تعلیم دینا، اور دینی تعلیم ان دینی مدارس میں ملتی ہے۔ اور یہ شوال کے مہینے میں عام طور پر پورے ملک میں مدرسے ری اوپن ہوتے ہیں، ایڈمیشنز ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کم از کم ہمارے ہر خاندان اور ہر فیملی میں ایک حافظ، عالم، مفتی بنے۔ اس بات کی فکر لے کے چلنا، جیسے فکر کر رہے ہیں ڈاکٹر، خاندان میں کم از کم ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ ایک فکر ہے لوگوں کی، اچھی فکر ہے، کوئی بری فکر نہیں، اچھی ہے۔
اچھی چیز ہے. ایسے ہی فکر کریے کہ کوئی اچھا عالم اور مفتی ہمارے خاندان میں بن جائے، اس کے لیے اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ دلائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا آخرت اللہ آپ کے آنکھوں کے سامنے بنائیں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی کو توفیق نصیب فرمائے کہ مدارس قائم کریں اور مدارس کو مضبوط کریں، یعنی اپنے خاندان اور اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے اور وہاں ایڈمیشن دلائیں. اللہ مجھے اور سبھی کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.